کے ساتھ. اور اس بک کو کبالا سے بھی تو ملایا جاتا تو ہے. بیٹا کبالا کیا ہے؟ کبالا بھی تو بیسیکلی جو ہے وہ جیوز کا اسپرچول سسٹم تھا. کبالا میں بھی تو جو ہے وہ اسپرچول سسٹم کے ساتھ میجک ایڈ کر دیا گیا اور اس کی تباہی کر دی گئی. اور اب سمجھا جاتا ہے کبالا ہے ہی کالا جادو. بیٹا کبالا کی بیسس جو تھیں وہ جیوز کا اسپرچولزم تھا. اس میں جادو ایڈ ہونا شروع ہو گیا. جیسے سامری موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگر تو تھے نا. قرآن پاک بھی کہتا ہے نا بالکل کہ سامری کے جو جادوگر تھے جو سارے انہوں نے وہ بنائے، سانپ بنائے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ ان کو کھا گیا. تو جادو تو تھا نا. بالکل. وہ جادو جب اسپرچول پریکٹسز کے ساتھ آتا چلا گیا تو اس نے اسپرچول پریکٹسز کی اصل روح کو ختم کر دیا. تو وہ جو جادو تھا وہ رہ گیا. اور وہ جو یعنی ایک زبان کی تاثیر ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو معجزے کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو سانپوں کو عصا کے زور پہ جو ہے وہ کیا تھا. بے شک. تو وہ روحانیت تھی، وہ اللہ کی عطا تھی، یہ جادو تھا. جب لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو اور جادوگروں کو کی چیزوں کو ایک جیسا سمجھنا شروع کر دیا. تو جب وہ سمجھنا شروع کر دیا تو وہ جو اصل تھی، وہ فاؤنڈیشن تھی، اس کو رس لگ گیا، وہ ختم ہو گئی نا. صحیح. اب جو جادو ہے وہ خطرناک ترین جادو دنیا کا کبالا ہے. کبالا جادو کی پریکٹسز ہوتی ہیں ابھی دنیا میں؟ بالکل ہوتی ہیں، آج بھی ہوتی ہیں. یہ سیٹنک طاقتیں ساری کرتی کبالا ہے. اوکے. یہ جو جتنی جو ہے وہ ایلیمیناٹیز ہیں، یہ جتنے بھی یہ سارے یہ کرتا ہی کبالا ہے. لیکن کبالا جو تھا اس کی بیس اسپرچولزم تھی، وہ خراب ہو گئی. یعنی تحریف ہو گئی نا. جیسے پہلے ایک کتاب آئی اس میں تحریف ہو گئی تو نئی کتاب آ گئی. ایک نبی آیا، لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو نئے نبی آ گئے. اب کتاب آخری قرآن پاک اور نبی آخری سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دین مکمل ہو گیا. اب جو ہے وہ اب تحریف تو ہو نہیں سکتی. اس کی حفاظت کا جیسے ابھی آپ نے کہہ دیا اللہ نے خود ذمہ لیا. اللہ نے کتاب جو اس کا ذمہ لیا ہے وہ قرآن پاک ہے. باقی کسی کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. وہ ساری تحریف شدہ ہے. وہ کفینوں کو، وہ شمس المعارف ہو، وہ کچھ بھی ہو، یہ تحریف شدہ ہے. اس کا انکار نہیں ہو سکتا. اس میں لیکن روحانی ترقی کے لیے جو چیزیں ہیں، تزکیہ نفس کے اصول ہیں، اس میں اللہ کی قربت ہے، وہ بہت ہی خوبصورت ہے. اور جو سب سے زیادہ خوبصورت چیپٹر جس کے لیے میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، ایک تو اسماء الحسنی، دوسرا صورتوں کی جو الفا نمیرکس ہیں، قرآن پاک کی صورتیں کرتی کیا ہیں، اس کے اوپر احمد البونی نے بہت کمال کا کام کیا. لیکن جو موسٹ فیوریٹ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر جو احمد البونی نے کام کیا نا، وہ مجھے دنیا کی کسی دوسری کتاب میں نہیں ملا. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعی احمد البونی کا ہے. یعنی پوری کتاب میں تعریف ہو جائے لیکن ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسماء الحسنی اور قرآن پاک کی آیات کی جو الفا نمیرکس ہے نا، یہ احمد البونی ہی کا ہوگا. یعنی میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ کا ویژن براڈ نہیں ہے، آپ اس میں سے پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کہ کون سی چیز آپ کے لیے ہے اور کون سی چیز آپ کے لیے نہیں ہے، تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی آپ نے کرنا کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسپریچول کنیکشن جو ہے نا، یہ بہت زیادہ پاورفل ہے. اگر آپ کا وہ پاورفل ہے تو آپ جو ہے اس شمس المعارف کو سمجھ سکتے ہیں، ورنہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر جو احمد البونی نے کام کیا ہے وہ اس سے زیادہ اچھا ہی نہیں. الفا نمیرکس کو اگر سمجھنا نا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ گنتی 1 سے 9 تک ہے. پوری دنیا میں گنتی 1 سے 9 تک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کتنے ہیں؟ 19. 1 سے 9 تک کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بند نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک کی ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ کے اوپر اگر نہیں ہے تو سورہ ابراہیم میں 2 مرتبہ آ گئی. یعنی جتنی صورتیں اتنی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کی طاقت کو سمجھیے. پنجتن پاک کے نام، ٹھیک ہے، پنجتن پاک کے نام کے حروف اکٹھے کیجئے. میم ہے، میم دال، فے الف توئے میم ہے، عین لام یہ، ہے سے نون، ہے سے یہ نون، 19. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف 19. آپ کا کیا خیال ہے
کہ یہ حرفی طاقت، یہ ایسے ہی یہ کائنات کے ڈگنیٹریز، یہ وہ اسماء الحسنی ہیں جن کے وجہ سے نبیوں کی مشکلات آسان ہوتی ہیں. اسی لیے بسم بے اللہ شک. الرحمن الرحیم. اسی لیے احمد البونی نے لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی، جو کہتے تھے ہو جاتا تھا، مردے زندہ کر دیتے تھے، ان کی زبان کے اوپر یہ نقش تھا. موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے اوپر نقش تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے اوپر نقش تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت داؤد علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے، وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا. یعنی معجزے بسم اللہ کی طاقت سے ہوتے بسم تھے. اللہ الرحمن الرحیم کے طاقتیں، یہ وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جس نے جو ہے وہ حضرت زکریا نے پڑھا تھا تو درخت نے راستہ دے دیا تھا. یہ وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم کی آگ ٹھنڈی ہوئی. یہ وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ جس نے جو ہے وہ نبیوں کی مدد کی. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر احمد البونی نے جو کام کیا ہوا، آپ کی سوچ ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ہے جو ملکہ سبا کو لکھا تھا، اس کے اوپر جو جملے ہیں انہ من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس وقت تو قرآن پاک نازل بھی نہیں ہوا تھا، وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نبیوں کو جو عطا ہوتی تھی، یعنی کہا جاتا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی تلوار ہے جو اللہ سے منسوب ہے. یہ نیچے آتی تھی، نبی کی مدد کرتی تھی اور واپس چلی جاتی تھی. پھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے اوپر جب یہ ہوا تو پھر جو ہے وہ اس کو کہا گیا کہ اب تم یہیں رہو. تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو سب سے بڑا امپیکٹ ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے. احمد البونی نے یہی تو بتایا ہے. یعنی ہم 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت کو پڑھتے ہیں تو ہم تو اگر کیلکولیٹ کریں ابجد میں تو یہ 786 بنتی نہیں ہے. احمد البونی نے بتایا یہ 786 ہے کیا. 786 کیا ہے پھر؟ 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو انرجی ہے وہ اس کی الفا نومیرکس کی انرجی ہے. ٹھیک ہے.